ہمیں جلدی غصہ آتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کتنی دفعہ تو بتایا ہے، سنتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں. وہیں آپ کو صبر کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور صبر کے ساتھ رہنا ہے. توحید کے بعد جس کانسیپٹ کو اسلام نے بہت اسٹرانگلی انگرینڈ کیا ہے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اسکالرز کہتے ہیں توحید کے بعد دوسرا سبق یہی شان رحیمی کا ہے، رحمت کا ہے، محبت کا ہے، کمپیشن کا ہے. محبت کے ساتھ دین پھیلایا جاتا ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ جنگی قیدی لائے گئے. ان جنگی قیدی میں کچھ عورتیں بھی تھیں. ایک عورت تھی جس کا بہت چھوٹا سا کوئی بچہ تھا، یعنی کچھ واکنگ اس پر تھا، چلنے پھرنے والا تھا. جب ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو ماں پھر گھسیٹ کر اس کو اپنے پاس پکڑ لیتی تھی اور اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا اور حضرت عمر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو جس کو بار بار یہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کیا یہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. انہوں نے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے لا ہی تقدر علی ان تطرحت، نہیں ایسا کر تو نہیں سکتی، اگر وہ اس پر قادر ہو تو ہمیشہ روکے گی، یعنی وہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں گرائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اس ماں سے زیادہ ارحم، زیادہ رحم کرنے والا ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر. یعنی آبویسلی اللہ کی رحمت کی فیلنگز، اللہ کی رحمت کی کوانٹٹی، اللہ کی رحمت کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر طرف چھائی ہے، یا تو انسانوں کو نظر نہیں آتی ان کے انگریٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، یا اللہ کی رحمت انسین میں ہے، یا اللہ کی رحمت انسانوں کے ساتھ اتنی سٹل ہوتی ہے کہ انسان اس کو محسوس بھی نہیں کرتے. لیکن اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کے رسول سے ذریعہ بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. تو یہاں ایک سوال جو تفسیر میں آتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی؟ جب اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور ماں اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی؟ صحیح بخاری ہی کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، جس کی وجہ سے جانور پر، جانور انسان پر، انسان انسانوں پر، یا انسان جانوروں پر، آپ کو جتنے محبت کے شیڈز دنیا میں نظر آتے ہیں وہ صرف اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے ہیں. تمام شیڈز محبت کے اسی رحمت کی وجہ سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو یہ 100 حصے رحمت کے کیے، اسی کی آگے ایکسٹینشن آتی ہے. آپ نے فرمایا بس اگر کافر وہ تمام رحم جان جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں، just see the balance، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو. دونوں چیزیں کنٹراسٹ ہیں نا. کافر کو پتا چل جائے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے تو اس کو تو لگے گا جنت تو ملی ملی، اور مومن کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب کیسے رکھے ہیں اور کس وجہ سے رکھے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ مومن جو ہے وہ دوزخ سے بے خوف ہو کر بیٹھ جائے. ان دونوں کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے؟ جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں اللہ کا انٹروڈکشن بتایا ہے، اللہ کے شان رحمانی کے ساتھ تمام اسکالرز کہتے ہیں صفت عدل امبیڈڈ ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ از ناٹ لمیٹڈ، اللہ از ناٹ لمیٹڈ بائی دیٹ مرسی. اللہ مجبور نہیں ہے، ماں مجبور ہوتی ہے. دیٹس دا فرق. عورت ماں ہوتے ہوئے مجبور ہو سکتی ہے. اولاد کتنی بھی نافرمان ہو جائے، اولاد گھر سے باہر بھی نکال دے، کیا اولڈ ہومز نہیں بننا شروع ہو گئے؟ اولاد ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے، اولاد خود اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائے، ماں پھر بھی دعا دیتی ہے. ماں کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی. اٹس اے ریئر کیس، ہاں نکلتی ہے. اتنا دکھائے گی اولاد ماں کا دل، تو ایسی بھی مائیں ہیں جن کی زبانوں سے بد دعا نکلی اور آج بھی نکلتی ہے.
اللہ نہ کرے کہ ہم اولاد ہوتے ہوئے کبھی اس سٹیج پر آئیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالیں. اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا اور ان سے احسان کا معاملہ کرنے والا بنائے. لیکن یہ حقیقت ہے، ماں مخلوق ہے نا، لمیٹڈ ہے. ماں مجبور ہوتی ہے، رب مجبور نہیں ہے. اللہ کی ہستی ہے رحم. اللہ رحمان ہے اپنی پرسنالٹی میں، لیکن یاد رکھیں اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے. قرآن میں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ گناہوں میں جری ہیں، لائف سٹائل کے طور پر گناہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان کو نیک اعمال کرنے والوں جیسا بنا دیں گے؟ سورۃ قلم میں آتا ہے آیت نمبر 35 اور 36 میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیسی باتیں سوچتے ہو؟ تو جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں ہم اللہ کا انٹروڈکشن رحمان اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہاں ہم اللہ کی اس شان عدل کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. ہم نے یہ پڑھا، سورہ آراف میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی. آگے کیا آتا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جو تقوی کریں گے ہم ان کے سارے اعمال جلدی نوٹ کر لیں گے. اللہ عادل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کو خود اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کی ناانصافی کا کمپنسیشن بھی آخرت میں نہ کرے؟ اللہ کی عدل کی صفت پرومیننٹ ہے اس کے رحم کے ساتھ. اللہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے اینیمیز میں اور اپنے الائز میں. تو رحمان نے جو زندگی دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو محبت کرنے والا رسول دیا ہے، ہم مسلمان سب اس بات کو جانتے ہیں. اگر رحمان کی ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم رحمان سے دور بھاگیں تو اللہ نے تو ڈالنا تھا مجھے اور آپ کو جنت میں. اللہ نے بنائی ہمارے لیے جنت، ہم نے خود اپنے آپ کو اس جنت کے لیے ایلیجبل نہیں کیا، الٹا ہم دامن چھڑا کر بھاگ گئے. تو پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے جہنم میں کیوں ڈالا، آپ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی. علماء کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے مرسی بریکٹ سے نکالتا ہے اور عدل بریکٹ میں لے آتا ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر مرسی بریکٹ سے باہر نکالا اور عدل بریکٹ میں لے کر آ جائے. بعض خواتین لا علمی میں کہتی ہیں اللہ دیکھنا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان برابر برابر کا بدلہ کرے گا، میں اللہ سے انصاف مانگوں گی. نیور آسک حساب فرام اللہ یا انصاف فرام اللہ. جس دن اللہ نے انصاف کرنا شروع کر دیا کوئی انسان نہیں بچے گا، کوئی انسان نہیں بچے گا. جنت میں صرف وہ داخل ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا رسول اللہ آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ حق کو جس نے خود جھٹلایا، حق نظر آ گیا، پتہ چل گیا دین کے فرائض کیا ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انسان اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ کا ایلیجبل کر لیتا ہے. اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو جو جہنم میں ڈالنے کی بات کی ہے، کیا مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ ہاؤ اباؤٹ منافقین؟ کیا منافق مسلم ہوتا ہے؟ منافق کے پاسپورٹ کے خانے میں منافق لکھا ہوتا ہے یا مسلم لکھا ہوتا ہے؟ کسی کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے منافق؟ ہمیں تو ہر چہرہ ہی اپنے علاوہ منافق نظر آتا ہے. ہاں ایک صرف پورے 7 بلین میں ایک انسان ہے جو منافق نہیں ہو سکتا، وہ جو مجھے آئینے میں نظر آتا ہے. حالانکہ دس شوڈ بی وائس ورسا. ہم دنیا میں کسی انسان کو اپنی آنکھوں سے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں، تب بھی آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ ہم اس کو منافق ہیں. آپ کو مجھے حق اللہ نے دیا ہی نہیں.
ہم منافق نہیں کہہ سکتے کسی کو. دنیا میں 7.5 بلین انسانوں میں ایک انسان ہے جس کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ منافق ہے، اور وہ کون ہے؟ میں. آپ کو کہنا ہے اپنے آپ کو میں، وہ جو آئینے میں نظر آتا ہے. میں اپنے بارے میں تو خیال کر سکتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں منافق نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا. جو مومن ہوتا ہے اس کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے اپنے عمل سے منافقت کا. یاد رکھیے گا. تو کیا جہنم میں مسلمان جائیں گے؟ جی ہاں، منافقین مسلم کی کیٹیگری میں ہوں گے، اور منافقین جہنم کے سب سے لویسٹ لیول پر ہوں گے، بیسمنٹ میں ہوں گے جہنم کی. امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ نے جہنم کا جو ذکر کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے اسلام میں ہمیں بتا دیا کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، اس کے دو فائدے ہیں. ایک دنیاوی فائدہ ہے اور ایک آخرت کا فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جو مومن ذرا سا بھی سوچ سمجھ کر قرآن کو اور جہنم کے ذکر کو پڑھے گا، اس کو ریمائنڈر مل جائے گا اور وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی طرف آ جائے گا. دس از دنیاوی فائدہ. جہنم کی آگ کا ڈسکرپشن بعض اوقات انسان کے گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدم روک لیتا ہے، زبان پر مچلتے ہوئے الفاظوں کو روک لیتا ہے. بڑا دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کا، لیکن اگر آپ کو ذرا خیال آ جائے ابھی تو کلاس اٹینڈ کر کے آئی ہوں. ایک تو لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کی عادت ختم کر دیں. آپ کی زندگی میں غیبت کا فیکٹر 99% رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. 99%، 1% کہیں رہ گیا تو رہ گیا شیطان کی وجہ سے. نہ لوگوں کو ڈسکرائب کریں، نہ لوگوں کے گھروں کو ڈسکرائب کریں، نہ لوگوں کے گھروں کے ایمبیانس کو ڈسکرائب کریں. ان کو وہیں دعا دیں اگر اچھا لگا ہے اور آ جائیے. کسی کو مشکل میں دیکھیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور بس چیپٹر 1 ڈسکشنز مت کیجیے. لیکن یہ ہوتا ہے، اللہ نے بندوں کو جہنم کا ذکر دنیا میں دیا ہے الرٹ کرنے کے لیے. یہ بھی آؤٹ آف رحمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جہنم کا اتنا ویوڈ ڈسکرپشن کیوں آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا جہنم کا ویوڈ ڈسکرپشن دے دیا تاکہ ہم انسان اپنی یہیں سے تیاری کر لیں. تو یہ دنیاوی فائدہ ہے. جہنم کا ذکر انسان کو دنیا میں الرٹ کر دیتا ہے. اور آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان جو کلمہ گو ہونے کے باوجود اسپرچولی اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکے، اللہ کی رحمت کے ایلیجبل اپنے آپ کو نہیں کر سکے، دوسروں پر بھی ظلم کرتے رہے، اپنے رائٹس بھی انہوں نے کمپلیٹلی فلفل نہیں کیے، تو اللہ ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اللہ نے ڈالنا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مرسی بریکٹ سے نکال کر عدل بریکٹ کے اندر لانے کی کوشش کی، تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا ٹو پیوریفائی دیم. جبھی احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ آخری کلمہ گو بھی جس کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایمان کبھی آیا ہوگا، فائنلی اپنے حصے کی سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا. ہاں، وہ فائنلی اپنے حصے کی سزا ہو سکتا ہے ٹریلینز آف ٹریلینز ایئرز ہوں. اللہ ہم سب کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں سزا دینے کی اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے.